السلام علیکم ویورز، میں سید محمد عارف آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لرن موضوع عارف میں دل کی گہرائیوں سے خامدید کرتا ہوں۔ ویورز، آج ہم حضرت علی کی قول کفر کی نظام چل سکتا ہے، کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت زیادہ عرصے قائم نہیں رہ سکتی پر بات کریں گے، اور اپنے ملک کے موجودہ حالات کی نسبت سے اس قول کے بارے میں دیکھیں گے۔ ویورز، پہلے یہ ضروری ہے کہ ظلم و کفر کیا ہے اس جہاں میں، اور ان میں کیا فرق ہے۔ ہمارے ملک کے موجودہ حالات کس چیز کا دخل ہے، کفر کا یا ظلم کا۔ کفر کا لفظی مطلب ہے انکار یا انکار کرنا، اور ظلم کا مطلب ہے عدل و انصاف کا نہ ہونا، یعنی کسی قانون یا دستور کا اصول کی پابندی نہ کرنا۔ یہ تو سادہ سا مطلب نہیں تھا۔ جب اللہ جل جلالہ اور اس کے بھیجے ہوئے دین کا انکار کیا جائے تو یہ کفر ہے، لیکن بندہ انسانوں کے ساتھ اخلاق اور انسانی حقوق کا خیال رکھے تو یہ کفر ہوا، ظلم نہ ہوا۔ لیکن جب انسان اللہ جل جلالہ اور اس کے بھیجے ہوئے دین کا انکار نہ کرے بلکہ اقرار کرے، اس کے باوجود اللہ جل جلالہ اس اخلاق کی تعلیم کی کہ اخلاق حسنہ سے کی اور قرآن میں جو اپنے اقدامات میں جو عملی نظام حیات تعریف فرمایا اس کے خلاف عمل کیا جائے، یہ ضرور ہے اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی۔ اس کی مثال ہمارے امیر یزید حجاج اور بے شمار مسلمان بادشاہوں سے کردار سے ملتا ہے، جنہوں نے مسلمانی کے دعوے کرنے کے باوجود اسلام کی تعلیم کردہ اخلاق پر نہ چلے یہ انسانی حقوق ادا کی، اور انہیں جو اللہ جل جلالہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی اس کو اپنا حق سمجھا، اور مخلوق خدا پر ظلم کرتے رہے، اور اپنی رعایت سے جمع شدہ پیسوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا اور استعمال کیا، اور عیش و عشرت میں زندگی کرتے رہے۔ لیکن ان کی حکومتیں زیادہ عرصے نہ چلی، ان کی زندگی بھی آگے دیکھا جائے تو میں قابل رحم، کیونکہ آدمی جتنا زیادہ ظلم کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اور بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسے آرام میں اور بڑے مزے سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کو ایسے لوگوں کو تھوڑی سی دین دے دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر کے انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو اللہ جل جلالہ کی بڑی سخت پکڑ رکھتے ہیں اور ان کی موت بڑی عزتناک ہوتی ہے، جیسے ہمارے اکثر حکمرانوں کو ہو چکا، جیسے غلام محمد جو تھے ہمارے جنرل تھے، کا تھا کہ ان کی قبر 3 دفعہ کھودی گئی، اور ہر بار وہ بڑے بڑے بچھوں سے بھری بھی ملی، آخر بچھوں سے بھری قبر میں ہی انہیں ٹکرا دیا۔ اسی طرح پرویز مشرف کو ایسی عزتناک بیماری لگی جو بہت ہی کم ہوتی ہے اور جس کا کوئی علاج ہی نہیں، اور مریض کی زندگی اتنی عزتناک ہوتی ہے کہ وہ موت کی تمنا کرتا ہے، مگر موت کے وقت تک انہیں اسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، اس کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے۔ اسی طرح جنرل کا انجام ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم اور تربیت کی حدیں توڑ دی، اور آخر کار جب موت آئی تو ایسی اور ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئی، مگر عبرت تو وہ پکڑتا ہے تو گھمنڈ ہوتا ہے، جسے خدا کا خوف ہوتا ہے اور وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی فکر میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ تو صرف دنیاوی بات پر نظر رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں تو یہ تو دوسروں کو نئے
جرم ڈالنے کے طریقے ہی آتے رہتے ہیں اور اپنے انجام سے بے خبر وہ انجام کی طرف ان کا لمحے بھر کو دھیان نہیں کرتا. مسلمانی کے دعوے تو ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کے کام مسلمانوں کے کاموں سے ان کی زندگی مبرہ ہوتی ہے. تضادات کا وہ شکار ان کے قول فعل میں تضادات بڑے ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے خدا ان سے شدید نفرت کرتے ہیں. موجودہ دور میں اس قسم کی شخصیات بہت ہی نظر آتی ہیں. مثلاً پاکستان میں نواز شریف, شہباز شریف, جنرل عاصم منیر, جنرل قمر باجوہ, جنرل فیصل رشید, جنرل احمد شریف, جنرل بابر انجم, آصف زرداری, بلاول بھٹو, خواجہ آصف, قاضی فائز عیسیٰ, عامر فاروق, راجہ سکندر سلطان. اسی طرح بھارت میں مودی اور اس کے والی, بنگلہ دیش میں حسینہ واجد ان کے حوالے, امریکہ میں جو بائیڈن اور اس کے حوالے, اسی طرح اسرائیل میں نتن یاہو اور اس کے حوالے. اور مجھے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جن سب کا وقت پورے ہو رہا ہے اور یہ سب مکافات عمل کا شکار ہوتے ہیں. مکافات عمل کا قانون ہے کہ جو جیسے کرو گے ویسے کرو گے. دنیا بھر میں کہیں بھی جائے بنا لگے. آج کل تو ذرائع ابلاغ اتنی تیز ہیں کہ یہ سب دنیا بھر میں بہت بری طرح بدنام ہو چکی ہے کہ ان کو انسانوں کے غیر و غضب سے کوئی بھی نہ بچا سکتا. نہ فائر وال نہ ان کو بچا سکتی ہے, نہ ٹویٹر کی بندش. اور یہ اس سے تھوڑی دیر یعنی چند دنوں یا مہینوں میں دنیا بھر میں ذلیل ہوتے نظر آئیں گے. آپ میں سے شاید بہت سے پوچھیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف نے کیا کیا, عمر مریم نواز نے یا قاضی فائز عیسیٰ نے کیا, کیا ظلم کیا, یا آصف منیر نے کیا کیا, کیا ظلم کیا. تو آج ہے یہ جو IPPs کا معاہدہ کیا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور لوٹ قسم کے قانونی شکل دے دی گئی, حالانکہ کسی قانون میں ایسے معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ظلم تو پاکستانی قوم کو غربت, بیماری, قرض, محتاجگی اور غلامی کی زنجیروں میں باندھنے کے مترادف ہے. اور دعوے ان کے یہ ہیں کہ یہ قوم کے بڑے خیرخواہ ہیں, بڑے محب وطن ہیں, بڑے قوم پر جان قربان کرنے والے ہیں. اسی طرح قمر باجوہ صاحب اپنے کو نیوٹرل اور پولیٹیکل ہونے کا دعوے دار ہے, مگر پاکستانی قوم پر ایک بات پوری طرح ثابت ہے. لٹیروں کو مسلط کرنے والا یہی خود ان کے بقول نواز شریف زرداری جرائم کا پورا ریکارڈ ان کے پاس تھا. ISI کے پاس والیوم 10 کی شکل میں ابھی بھی موجود ہے. اور یہ فوجی جنرل اور ISI کے قوم کی خواہی یا محبت میں یہ ثبوت اکٹھے نہیں کیے, بلکہ وہ تو آرمی چیف کے اشاروں پر کام کرتے ہیں. اور آرمی چیف چاہے وہ باجوہ ہو, عاصم منیر ہو, کوئی ہو, اور سب کا مقصد یہی رہا ہے کہ سیاستدانوں, ججوں, نوکرشاہی کے بڑے بڑے افسروں اور بڑے بڑے بزنس مینوں کی بدعنوانی اور جرائم کا ثبوت اپنے پاس رکھ کر ان سب کو اپنے مفادات میں قومی طور پر اچھی طرح حساب کرنے کی پوری آزادی چاہیے. آزادی چاہے وہ اسمگلنگ ہو, مائننگ ہو, گندم کی برآمد ہو, چینی آٹے کی اندوزی ہو یا کچھ اور, بغیر کسی رکاوٹ کے کر سکیں اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن لیتے ہیں. اسی طرح مشرف نے نیاب بنائی, یہ احتساب کرنے کے لیے نہیں بنائی کیونکہ یہ بھی اپنے مخالفوں کو بلیک میل کرنے کے لیے بنائی. نیاب کی
بڑی باری باری تنخواہیں لیتا ہے، اور یہ عوام کے ٹیکس سے دی جاتی ہیں، اس کے پیچھے ہزاروں ماتحت بھی کام کرتے ہیں، ان ٹیکسوں پر چپکتے ہیں، لیکن ڈھیرے کا کام نہیں کرتے، بلکہ یہ صرف ثبوت جمع کر کے مخالفوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اسی طرح والیوم 10 بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ اسی بلیک میلنگ کے لیے ججز کے بیڈ روم میں CCTV کیمرے نصب ISI کو کھلا اجازت مل گئی ہے۔ یہ ایسا بل پاس ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے ISI کو کھلا اجازت، یہ قانونی طور پہ یہ ہر ایک کی کال ٹیپ کر سکتے ہیں، اور ان کے اس طرح کے بیڈ روم میں CCTV کیمرے لگا سکتے ہیں۔ یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو کھلا لیگلائز کر دیا گیا۔ جرنیلوں نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ بل پاس کروا کر ISI کو یہ حق دے دیا، حالانکہ دوسرے ملکوں میں یہ جرم ہے اور اس پر بھاری جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ پھر فائر وال لگا کر جس پر اربوں روپے کہتے ہیں کہ 60 ارب روپے اس پہ خرچ ہوئے، جو کہ عوام کے ٹیکسوں سے نکالے گئے۔ اس کام سے عوام کو سچی اطلاعات کی اصول کے حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ پھر فوج نے اپنا وسیلہ ہی بنا لیا کہ جس کو مرضی اٹھاؤ، حکومت خانوں میں ڈالو، اذیت دو، نہ رشتہ داروں کو پتہ کہاں ہے، زندہ بھی ہیں یا مر گئے، دہشت گردی کا لیبل لگا لو، نہ عدالت میں پیش کرو، نہ ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بلوچستان کے پیتے قبائلی علاقوں گلگت بلتستان گوادر تقریباً ملک کے ہر حصے میں جو نفرت پھیلی ہے، وہ یمن میں جو ملٹری انسٹالیشنز پر جو حملے شروع ہوئے ہیں، تو اپنے مخالفوں پر الزام لگا کر ان کے گھروں کو، آبادیوں کو گھیر کر ملٹری آپریشنز کر کے قتل عام کیے جا رہے ہیں۔ بنوں کے پرامن مظاہرے پر ہو چاہے کہیں بھی ہو، کیا یہ آپ کے اپنے کرتوتوں کا رد عمل نہیں؟ کیا قبائلی علاقوں کے رہنے والے KPK گلگت بلتستان گوادر بلوچستان کے رہنے والے پاکستانی نہیں، جو ان کے قتل عام کے لیے آپریشنز کر رہے ہیں اور نام دیتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے؟ یعنی آپریشن دہشت گردی کے خلاف، بلکہ یہ خود دہشت گردی ہے، یہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ محترم فوجی جنرالوں، دہشت گردی تو آپ کر رہے ہیں، جو کرتوت آپ کے ہیں، کسی کو جب مرضی پکڑا، ٹارچر کیا تو مار دیا، معذور کر دیا، اس کے گھر بار کو کاروبار کو برباد کر دیا، دہشت گردی کے لیبل لگا دیا، نہ عدالتوں میں پیش کیا، نہ ثبوت کی فراہم کیا۔ جس جمہوریت کا بازار فوجی جنرالوں نے کئی دہائیوں سے گرم کر رکھا ہے، کیا اس سے پاکستان مضبوط ہوگا؟ یہ آپ پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الزام دوسرے پر دھرتے ہو، دعوے کرتے ہو اپنے وطن ہونے کا، یہ کیسی حب الوطنی ہے؟ جانے تم نہیں جانتے، جانے تم نہیں دیتے جنرلوں، بلکہ وہ جانے تو غریب سپاہی دیتے ہیں، جو آپ کے اختیارات، جو آپ کے عہدوں کی وجہ سے آپ کو تھوڑی مدت کے جو اختیارات ملے ہوئے ہیں، آپ کا حکم ماننے پر مجبور ہیں۔ ان کے دل میں بھی آپ کے لیے شدید نفرت بھری ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی دماغ رکھتے ہیں اور آپ کی کرتوتوں کو وہ قریب سے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ قریب میں یہی آپ کی محب وطن سپاہی آپ ہی کے خلاف بندوقیں اٹھا اور سلمان تاثیر کی طرح آپ کو بھی پل بھر میں زمین کے نیچے دفن کر دیں۔ یہ ملک کو توڑ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش بھی بالکل اسی طرح بنا تھا، اور وہی ایکشن ری پلے ہو رہا ہے۔ اب آپ پاکستان توڑ رہے ہیں، اس کا بڑا ہی بھیانک انجام ہوگا۔
یاد رکھو قوم آپ کے کرتوت سے اچھی طرح واقف ہے. قوم میں بے پناہ شعور اور پیدا ہو چکا ہے, آپ کے خلاف شدید نفرت بڑھ چکی ہے, وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی. ابھی بھی وقت ہے قوم سے اعلانیہ معافی مانگو. جو مینڈیٹ چوری کر کے لٹیروں کو دیا ہے واپس ستاروں کو دو اور اپنے حقوق ادا کرو. جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو. اپنے جو کرتوت ہیں ان کو سنوارو. حکومت دلوں پر یہ محبت سے, قربانی اور اشار کے جذبے کے ساتھ, عمل سے, اخلاق سے, جذبات و احساسات کا خیال رکھ کر کی جاتی ہے. زور زبردستی اور بندوق کے طور پر حکومت کی مدت بڑی قلیل ہوتی ہے. یہ زیادہ عرصے چل نہیں سکتی. اس کا انجام نہایت بھیانک ہوتا ہے. تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ تو تاریخ ہمیں سکھاتی ہے. خدا عقل سے کام ہو. اللہ جل شانہ نے ہمیں جلد از جلد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چلنے والا بنا دے. آمین. ویورز, آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں سے کثرت سے شیئر کریں, اور جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے اس کے خط میں اس کو ختم کریں, کیونکہ ظلم کی سیارات جلد ختم ہونے والی ہے. مگر یہ بے شک بڑی خونی صبح ہوگی, کیونکہ جس نہج پر ہمیں ہماری اندھی اسٹیبلشمنٹ نے پہنچا دیا ہے, شاید خونی انقلاب ہی اس کی یہ صبح ہوگی. ہماری اسٹیبلشمنٹ میں جو کہ کسی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتی, نہ دستور کو مانتی ہے, نہ آئین کو مانتی ہے, نہ قانون کو مانتی ہے, نہ اللہ کے مقررہ کردہ حدود و حقوق کو, نہ اسلامی قوانین کو, اور اس سب کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اسلامی قانون کو مذاق اڑا کر اڑایا جا رہا ہے. توہین عدالت کھلم کھلا کی جا رہی ہے. مینڈیٹ چوری کر کے آئین و دستور کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور دعوے کرتی کہ ہم تو معیشت مضبوط کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں. یہ کیا سیکھتے ہیں؟ کس طرح آپ معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اور کس طرح اس کو ترقی دیں گے؟ ان کی کھلم کھلا ظلم و فسادیت کے نتیجے میں جو بدامنی اور مہنگائی کا سیلاب پاکستان میں آ چکا ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا. بے روزگاری عام ہے. جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے پاکستانی کما رہے تھے وہ فائر وال اور ٹویٹر کی بندش کی وجہ سے تقریباً بند ہو چکا ہے, اور اس سے روزانہ اربوں کی ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. جو سرمایہ کار باہر سے پاکستان میں آ کر سرمایہ لگانا چاہتے تھے اور ابھی بھی چاہتے ہیں, وہ بھی بدامنی اور ظلم کی خبریں سن کر سرمایہ لگانے سے روک گئے. اپنے پاکستانی سرمایہ کاروں نے بھی اپنا سرمایہ اٹھا کر باہر کے ممالک میں منتقل کر دیا. آپ کی معیشت بجائے ترقی کرنے کے دنوں میں سالوں کا سفر طے کرتے ہوئے روب و زوال ہے. اور دعویٰ آپ کا ہے کہ ہم تو پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں. نہ آئیے میپ آپ پر اعتبار کر رہا ہے, نہ چین, نہ روس, نہ سعودیہ, نہ UAE, اور نہ ہی امریکہ, جن کو آپ خوش کرنے کے لیے جن کے اشاروں پر آپ ناز رہے ہیں. کبھی افغانستان سے پنگا لیتے ہیں, کبھی ایران سے. سمجھ نہیں آتی آپ کو پاکستان اور پاکستانی قوم سے کیا دشمنی ہو گیا. اسرائیل کے خلاف قوم مظاہرہ کرتی تو ان پر آپ لاٹھیاں برساتے ہیں. یعنی جو کچھ قوم چاہتی ہے آپ بالکل اس کے خلاف کر دیں, اور عوام اور دعویٰ آپ کا ہے اپنے کل ہونے کا, حب الوطنی کا, پاکستان کو ترقی دینے کا, پاکستان کے دفاع کا. تنخواہیں آپ کو ملتی ہیں عوام کے ٹیکس سے, بندوقیں اور ہتھیار آپ کو قوم کے پیسوں سے ملے, اور انہیں کو آپ قوم پر ہی آزما رہے ہیں. آپ نے اتنی ضرورت نہیں کہ بھارتی فوج جب بھارتی جو آپریشن کرتے ہیں آپ کی قوم کے افراد کو مار کر پار کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھلم کھلا دھمکیاں دیتے ہیں, ان کا آپ جواب ہی نہیں دے سکتے. بالکل سکوت طاری ہو گیا ہے. اور دعویٰ ہے آپ کو بہادری کا اور شجاعت کا. یاد رکھیے کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا بہادری نہیں, یہ ذلت ہے, دلیل, یہ انتہائی ذلت کی بات.
لیکن آپ کو شرم نہیں ہے. ساری قوم جانتی ہے 9 مئی آپ نے خود کروایا تھا, اور پی ٹی آئی کے خلاف اس کو آڑ بنا بنا کر پی ٹی آئی کے کو ظلم جبر کا نشانہ بنایا. آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے پی ٹی آئی کے خلاف تو پیش کیوں نہیں کرتے؟ سال سے زیادہ ہو چکا ہے. آپ اپنے دعووں میں کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک بھی ثبوت عدالتوں میں پیش نہیں کر سکتے. یہ ظلم آخر کب تک کرو گے؟ قوم نے آپ کے تمام دعووں اور الزامات کو 8 فروری کو پوری اچھی طرح رد کر دیا ہے, لیکن آپ میں نہ مانوں کی کو دستور جاری رکھے ہوئے. یہ ضد و یہ اناد آپ کو کدھر لے جا رہا ہے آپ کو ابھی اس کا اندازہ نہیں. آپ کے ارد گرد جو آپ کے حوالی ہیں وہ آپ کی کرتوتوں کو بڑا سجا سنوار کر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا کارنامہ کرتے ہیں. اس پہ آپ بڑے ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں, ہم نے بڑے کارنامے کیے ہیں, اور آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. تباہی آپ کو نظر نہیں آ رہی, حالانکہ یہ وہ بہت نزدیک ہے. دیکھ لو آپ کی فوج کے اندر بغاوت کا کبھی امکان ہے, اور آپ کی پچھلے میں وہ جو ایک ملٹری آفیسر کا آپ نے پروپوزل بھی کیا ہو, یہ اعلان تھا سیڈیشن کا, یہ تو ہوگا. اور یہ دیکھو آپ کی فوج کے اکثریت جو ہے افسر خاص طور پہ سپاہی آپ کی کرتوت سے واقف ہیں اور آپ سے نفرت کر رہے ہیں. یہی آپ کے ماتحت کسی بھی وقت بغاوت کر کے آپ کو نشان عبرت بنا سکتے ہیں. آپ سے بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہ اچھا ہے کہ فوج کے افسروں نے حسینہ واجد کا صاف انکار کر دیا, اس کے صاف جواب دے دی کہ ہم اپنے عوام پر اپنی قوم پر گولیاں نہیں برسائیں. مگر آپ تو بغیرتی ہو غداری کی انتہا پر ہو کہ قوم کے افراد پر کئی اشروں سے ظلم کر رہے ہیں. کبھی سواد آپریشن ہوتا ہے, کبھی وزستان آپریشن ہوتا ہے, اور کبھی آپ یہ دوسرے آپریشن کرتے ہو. سارے ملک کو آپ نے میدان جنگ بنایا. یہ حب الوطنی ہے؟ یہ کس طرح ہے حب الوطنی؟ کیا آپ کو یہ موٹی سی بات نظر نہیں آ رہی, سمجھ نہیں آ رہی کہ ظلم کا بدلہ ہمیشہ ظالم کی تباہی پر ہوتا ہے؟ اور یہ نہ صرف اس دنیا کی زندگی بلکہ ابدی زندگی بھی تباہ کر رہی ہے. جلد از جلد توبہ کر کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرو, ظلم کا مداوع کرو, ورنہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو سوائے تباہی کے کچھ ہاتھ نہ آئے. اللہ ہم سب کو ہدایت کامل آج مستمر دائمہ عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, اور دوسروں کو بھی یہ شعور پیدا ہو کہ وہ یہ مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت جلد آنے والی ہے, جلد یہ اس ظلم کے دور کے اختیارات ختم ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری سزا دے, اپنے ملک کو بہتر سے بہتر ملک بنانے کی کوشش کرنے کی کوشش کریں, اس میں اسلامی قانون نافذ کریں اور اس کو صحیح سچی اسلامی اصلاحی ریاست. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین. السلام علیکم.